نحمده ونصلي على رسول الكريم. قابل صدر کرام و تکریم حضرات علماء کرام، محتممین، مدرسین، ائمہ، خطباء، سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. آپ حضرات مختصر سی دعوت پر ہنگامی اور فوری طور پر یہاں تشریف لائے اور اپنی دینی مصروفیات میں سے آپ حضرات نے وقت نکالا. اس پر میں دل و جان سے آپ کا مشکور ہوں. اس ہنگامی اجلاس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، گزشتہ کل پشاور کا جو دل خراش واقعہ پیش آیا، جس میں 10 ہمارے عزیز طلباء جام شہادت نوش کر گئے اور 100 سے زائد طلباء زخمی ہوئے. ان زخمیوں میں بھی 12 طلباء کی حالت تشویشناک ہے. یقیناً اس اندوہناک واقعے نے پاکستان بھر کے مدارس کو عمومی طور پر اور اہل مدارس کو خصوصی طور پر غم اور اضطراب میں مبتلا کیا. اس سے پہلے حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان رحمہ اللہ کی شہادت اس حوالے سے، اور پشاور اور خیبر پختونخوا میں بھی اس پر احتجاجی آواز، اور خیبر پختونخوا میں ہڑتال کے لیے بھی مشاورت ہو رہی ہے آج کل میں کہ وہاں ہڑتال بھی ہو اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے پورے ملک میں. تو اگرچہ صوبہ پنجاب میں بھی میں پنجاب کی اس ذمہ داری کی وجہ سے رابطے کر رہا ہوں مختلف اضلاع میں کہ پورے پنجاب میں اس سلسلے میں آواز اٹھائی جائے اس ظلم کے خلاف، کہ یہ ایک بہت بڑا اندوہناک واقعہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ غور کریں کہ پاکستان میں مدارس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. پشاور ABC کا واقعہ پیش ہوا تو اس دکھ کو ہم نے اپنا دکھ سمجھا، ان بچوں کو اپنے بچے سمجھا اور اس غم کو اپنا غم سمجھا. مدارس میں تعزیتی اجلاس ہوئے، ایصال ثواب کے اجلاس ہوئے، ملک بھر میں منبر و محراب سے اس کی مذمت کی گئی کہ بلا شک و شبہ وہ خون ہمارا خون ہے اور وہ غم ہمارا غم ہے، وہ بے چینی ہماری بے چینی ہے، وہ نقصان ہمارا نقصان ہے. پاکستان میں کسی پاکستانی کا خون بہے، خواہ وہ فوج کے جوانوں کا ہو، پولیس کے لوگوں کا ہو، عوام کا ہو، تاجروں کا ہو، سکول کے بچوں کا ہو یا مدارس کے بچوں کا ہو، وہ ہمارا نقصان ہے. لیکن آپ دیکھیں، غور کریں کہ اس ABC کے واقعے پر زمین آسمان کو ملا دیا گیا اور پورے ملک کے تمام ادارے احتجاج، انہوں نے کئی مہینوں تک بلکہ سالوں تک اب تک احتجاج ہو رہا ہے. بلکہ IG خیبر پختونخوا کے لیے تو ہوتا رہتا ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس خون کو اتنا ارزاں سمجھا گیا، اگرچہ تمہاری اس تعزیت کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان تھے، حدیث پڑھتے ہوئے سیدھے جنت میں چلے گئے. تم ان کو کچھ بھی نہ کہو، تمہاری زبان سے کوئی، لیکن ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کیا تمہاری ذمہ داری نہیں؟ وہ پاکستان کی شہری نہیں ہیں، وہ قوم کے بچے نہیں ہیں، وہ قوم کا سرمایہ نہیں ہے؟ کیا ان پر ظلم نہیں ڈھایا گیا؟ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اس انداز میں یہ سلوک کیا جاتا ہے، سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. تو اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دکھ اور اس غم کی گھڑی میں ہم میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اس سلسلے میں جیسے بھی وفاق المدارس ترتیب بنا رہا ہے،
اس ترتیب کے مطابق ہم چلیں گے انشاءاللہ. لیکن آج ساتھ یہ بھی کہ ضلعی انتظامیہ سی پی او صاحب کا رات فون آیا کہ مدارس کے حوالے سے سیکورٹی کے جو خدشات ہیں، ان سیکورٹی کے خدشات کے حوالے سے مدارس کو کچھ ہم ہدایات بھی دینا چاہتے ہیں. جن اداروں میں سیکورٹی کی ضرورت ہے اس کی سیکورٹی کا انتظام بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری ایک مشاورت بھی ہو جائے. انہوں نے ویسے بھی آنا تھا اس موقع پر، چونکہ کل یہ واقعہ پیش آ گیا تو ہم نے کہا کہ یہ مدارس کے حوالے سے سیکورٹی کے حوالے سے بھی کچھ ہدایات ہو جائے. وہ ضلعی انتظامیہ جو وہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہم اس میں اپنے طور پر بھی ہم اس کا خیال رکھیں، اپنے طور پر بھی ہم مدارس کے اندر سیکورٹی کا خیال رکھیں. کہ ظاہر ہے کہ ملک دشمن، دین دشمن وہ اپنی کارروائیوں کے اندر مصروف ہیں، اور ہم اپنی سیکورٹی کے حوالے سے بالکل غافل ہیں. یا تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، یا ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے، یا کیا کہ ہم کروڑوں روپے مدارس کی مساجد کی عمارتوں پر خرچ کرتے ہیں. ہمارے ماہانہ بجٹ کئی لاکھ روپے کے ہیں، لیکن ہم چند ہزار روپے خرچ کر کے سیکورٹی کا انتظام نہیں کرتے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. قضاء و قدر کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، سبب مقرر ہے. جس نے جانا ہے جس انداز میں بھی وہ جانا ہے. لیکن کیا دنیا دارالاسباب نہیں ہے؟ ہم اسباب کو اختیار کرنے کے مکلف نہیں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون توکل والا ہوگا؟ آپ نے دو زیریں نہیں پہنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرا نہیں لگایا گیا، صحابہ آپ کے پیرے پر نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جنگوں کے اندر کس انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا، آپ نے زیریں پہنی، آپ نے حفاظتی انتظامات کیے. ظاہر ہے آپ کو تو اللہ کی طرف سے وعدہ تھا، اللہ یعصمک من الناس، امت کی تعلیم کے لیے تھا، امت کی تعلیم کے لیے. لیکن ہم دیکھیں، غور کریں، ہم اس انداز میں کتنے غافل. میں کراچی گیا تو کراچی کے علماء سے میں نے کہا میں آپ کو بے حس کہوں، میں آپ کو جو غافل کہوں، کیا کہوں میں آپ کو کہ آپ نے ایک شخص کو آگے کیا، وہ ایک تحریک کی قیادت کر رہے تھے اور تحریک بھی اس انداز کی. آپ نے ان کے لیے کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں کیا. آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم ان کی سیکورٹی کا انتظام کریں؟ بعض اوقات کوئی بزرگ، خود ان کا اپنا مزاج نہیں ہوتا، لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے، ان کو تو چاہیے. بعد میں تعزیتی جلسے کرنے تو آسان ہے، اور بعد میں جو وہ لکیر پیٹنا تو آسان ہے. لیکن اس سلسلے میں ہم غفلت کی، مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں سارے کے سارے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے، ہم لاکھوں کروڑوں کی عمارتیں کھڑی کر لیتے ہیں، روزانہ اپنے اداروں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. تو خدا را ہم اس میں خود اپنی سیکورٹی کا انتظام کریں. ایک تو ہم اعمال کا اہتمام کریں، طلبہ کو اس پر لگائیں، آیت الکرسی پڑھ کر دروازے پر اپنے اداروں کے آس پاس چار دیواریوں میں ہم اس کو دم کریں. یہ روحانی اسباب ہیں اور بہت مؤثر اور قوی اسباب ہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ رائیونڈ میں فرمانے لگے، شروع میں جب یہاں مرکز بنا، آس پاس جنگل میں ڈاکو تھے، تو ڈاکو نے سوچا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں گاڑیوں والے، تو ان کے پاس بڑا مال ہوگا، یہاں حملہ کرنا چاہیے. تو مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مجھے کہا کہ سنا ہے ڈاکو نے یہ پروگرام بنایا ہے، تو آپ کو انتظام کر لو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہنے لگے عشاء کے بعد میں نے 2-4 ساتھیوں سے کہا کہ مرکز کے باہر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دو. انہوں نے کر دیا. پھر مولانا ظاہر شاہ صاحب نے سوتے وقت پوچھا کو انتظام کیا؟ میں نے جی کر لیا، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں. کہنے لگے رات کو ڈاکو آئے اور مرکز کے قریب پہنچے تو راستہ بھول کر کہیں اور جا پہنچے اور کسی گاؤں میں جا کر پکڑے گئے، اور کہنے لگے کہ ہم تو مرکز کی طرف آ رہے تھے، لیکن مرکز کے قریب پہنچے تو پتہ نہیں کیا ہوا، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم اس گاؤں میں آ پہنچے. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ کیا وہ تو آیت الکرسی پڑی ہوئی تھی نا، آیت الکرسی پڑی ہوئی تھی تو اس کی وجہ وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے. تو یہ جو روزانہ جو ہے وہ آیت کریمہ کا پڑھنا ہے، اس سورہ بقرہ کا پڑھنا ہے، آیت الکرسی کا پڑھنا ہے، ان اعمال کا بھی ہم اہتمام کریں کہ اصل حفاظت تو اللہ کی ذات کی ہے، اور وہی حافظ ہیں، وہی حفیظ ہیں، وہی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک تو ہم اس کا انتظام کریں، اور اسباب کے درجے میں
ہم اپنی جو مدارس کی مساجد کی سیکورٹی کا انتظام کریں، کسی کو مقرر کریں، ہم پیسے خرچ کرنے پڑیں، کسی کو ہم تنخواہ پر رکھیں، لیکن خاطر خواہ ہم اپنی بھی اور سیکورٹی کا ہم اپنا بھی انتظام کریں۔ ظاہر ہے کہ انتظامیہ کتنی سیکورٹی کا انتظام کرے گی؟ شہر میں کتنی مسجدیں ہیں، ہزاروں مسجدیں ہیں، سینکڑوں، صرف ضلع راولپنڈی میں 250 کے قریب مدرسے ہیں، تو کہاں کہاں وہ سیکورٹی فراہم کریں گے؟ دیگر اور بھی ایشوز ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بھی ہم یہی کہیں گے، ابھی سی پی او صاحب تشریف لا رہے ہیں، کہ جتنے ہمارے اہم ادارے ہیں ان کی اور انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم اس کا انتظام کریں، وہ تو کریں، لیکن ہم اپنے طور پر بھی ایک تو اعمال کا اہتمام کریں، اور دوسرا ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اہتمام کریں کہ ہم اس کے لیے کوئی انتظام کریں، کوئی سیکورٹی گارڈ رکھنا پڑے، کوئی چوکیدار رکھنا پڑے، کہ ایسا جو بھی کرنا پڑے، ہم اس کے لیے خود خاطر خواہ انتظام کریں، اور اپنے اداروں کے اندر ہم خاص طور پر اعمال کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مدارس کے حوالے سے ایک وقف بل چل رہا ہے، اس سلسلے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے مدارس کو خاص طور پر تشویش تھی، اور یہ دیگر ملک کے لیے بھی تشویشناک ہے، اور ہمارے حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی متقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے پچھلے ہفتے میری بات ہوئی، تو وہ فرما رہے تھے اس سلسلے میں ہم کوششیں کر رہے ہیں، اور اوپر کی سطح پر ہمارے مذاکرات جاری ہیں، اور مقتدر قوتوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس پر نظر ثانی کریں گے اور ہم اس کو تبدیل کریں گے، لیکن اس سلسلے میں بھی بہرحال آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بل اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور یہ مدارس کو دیوار کے ساتھ لگانے کا گویا بل ہے، اور مدارس کے کردار کو محدود کرنے کا یہ بل ہے، حالانکہ یہ مدارس تو دین اسلام کے قلعے ہیں اور ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، جیسے ہماری پاک فوج ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے اور وہ جغرافیہ کی حفاظت کرتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے یہ ادارے، ہمارے یہ مدارس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ جس نظریے کے تحت پاکستان وجود میں آیا اور جس نظریے کے تحت یہ قربانیاں دے کر وطن عزیز اور یہ ملک حاصل کیا گیا، اس نظریے کی حفاظت، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نظریے کی حفاظت یہی الحمدللہ دینی مدارس کر رہے ہیں، انہوں نے کل بھی کی اور آج بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے ممبر و محراب کی یہ ذمہ داری ہے، ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس کے نظریے کی بھی حفاظت کریں، ہم اس کے جغرافیے کی بھی حفاظت کریں، اور ہم نے بارہا اس لیے کہا کہ ان مدارس کو اپنا حریف نہ سمجھو، اپنا حلیف سمجھو، اپنا فریق نہ سمجھو، اپنا رفیق سمجھو، اور یہ دینی مدارس انہوں نے پہلے بھی روس کے زمانے میں بھی وطن عزیز کی سالمیت کا دفاع کیا ان نوجوانوں نے اپنی جانیں دے کر، اور آئندہ بھی خدا نہ خواستہ اس وطن کو کوئی خطرہ ہوا تو انشاءاللہ یہی داڑھیوں اور پگڑیوں والے اس وطن کا دفاع کریں گے۔ اور ہم نے کہا ہمارا مسلح یہی ہے، ہمارا ممبر یہی ہے، محراب یہی ہے، ہماری درسگاہ یہی ہے، سوئٹزرلینڈ میں، نیو یارک میں، لندن میں ہمارے اکاؤنٹ اور ہمارے جو وہ وہاں پلازے اور ہماری عمارتیں نہیں، ہمارا سب کچھ یہی ہے، ہمارا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہے، اسی ملک کے ساتھ ہے، اور ہمارا سب کچھ یہی ہے، اس لیے ہم ہر صورت میں انشاءاللہ اس وطن کی حفاظت بھی کریں گے، نظریے کی بھی اور جغرافیہ کی بھی انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ وفاق المدارس کی عاملہ کا اجلاس بھی 2-3 دن کے اندر ہونے والا ہے، یہ جو وقف بل ہے اس حوالے سے بھی، اور تحفظ ناموس صحابہ کا جو بل ہے اس پر بھی کافی کام ہو چکا ہے، ہمارے اکابر کی بہت سی مقتدر قوتوں سے ہمارے مذاکرات ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں ڈرافٹ دو ہفتے پہلے، اور اس سلسلے میں ڈرافٹ بھی تیار ہو چکا ہے، تھوڑا سا کام اس کے اندر کچھ اور نشستیں باقی ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی انشاءاللہ یہ بل جو ہے وہ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ، اور وطن عزیز پاکستان کے اندر مقدس شخصیات، جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں، ان مقدس شخصیات کی انشاءاللہ عزت اور ناموس کا تحفظ ہوگا، اور ہم نے یہ کہا کہ وطن عزیز کے امن و امان اور اس کے استحکام کا اس کے ساتھ تعلق ہے،
اب دیکھیں جو ہے ایک ملعون نے گستاخی کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، اور کراچی میں اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، تو پورے ملک میں ایک اضطراب ہو گیا، پورے ملک میں ایک بے چینی ہو گئی، پورے ملک میں ایک امن و امان کا مسئلہ ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ شر پسند عناصر اس طریقے سے کوئی نہ کوئی غلیظ زبان استعمال کر کے کسی مقدس شخصیت کے خلاف، اور پھر ملک کو وہ عدم استحکام اور بے چینی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس کا جو امن و امان کا جو وہ تحفظ درکار ہے اور امن و امان کو یقینی بنانا ہو، تو پھر اس امن و امان کے یقینی بنانے کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس ملک کے اندر مقدس شخصیات کا تحفظ کیا جائے۔ اور پھر جو فرانس کے اندر اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، آپ سارے حضرات مدارس کے ذمہ دار حضرات اور نمائندہ شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں، اور شہر کے اہم مدارس کے تمام اہم مدارس کی شخصیات اور محتممین یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو اس وقت ہم اس اجلاس کے حوالے سے بھی جب ہم بھرپور انداز میں ان گستاخانہ خاکوں کی مذمت کرتے ہیں، ہمارے محترم جناب احسن یونس صاحب سی پی او صاحب تشریف لے آئے۔ حضرت آگے آپ کی جگہ یہ السلام وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ تو چونکہ وقت کم ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو پالیسی میٹر ہیں، پالیسی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور ضلعی افسران کے اختیار کی یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن جہاں تک ہماری ضلعی انتظامیہ کا تعلق ہے، ہمارے محترم جناب سی پی او صاحب احسن یونس صاحب ماشاءاللہ بہت مستعد ہیں۔ روزانہ میں گیا معلوم ہوا کہ روزانہ 2-2.5 گھنٹے کھلی کچہری لگاتے ہیں۔ پہلے بھی کچہریاں ہوتی تھیں، لیکن پھر سائل تھانوں کے اندر خوار ہوتے رہتے تھے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ یہ 2 آدمی ساتھ کھڑے کرتے ہیں، موبائل ان کے پاس ہوتا ہے، اسی وقت تھانے کے ایس ایچ او سے بات ہوتی ہے آن لائن، اس کے ساتھ ٹائم طے ہوتا ہے، شام کو یا جس وقت بھی سائل اس کے پاس جا کر پہنچے بات کرے، اپنی تصویر شائع ہوتی ہے، اور وہ تصویر شام کو واپس سی پی او صاحب دیکھتے ہیں۔ تو لوگ بہت دعائیں دیر ہیں، اور انہوں نے اس مستعدی کے ساتھ مجھے بتایا 11 مہینے ہو گئے، 11 مہینے میں میں نے ایک اتفاقیہ چھٹی بھی نہیں کی، اور صرف 2 اتوار کو، اتوار چھٹی ہوتی ہے سرکاری، لیکن 2 اتوار کو چھٹی کی۔ تو اس انداز میں الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، اور پھر مدارس کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی بہت فکر مند تھے، انہوں نے تشریف لانا تھا، اور خود انہوں نے جو ہے یہ بات فرمائی کہ مدارس کو جمع کر لیا جائے، سیکورٹی کے حوالے سے کچھ بات چیت بھی ہو جائے گی، جن اداروں کو سیکورٹی کی ضرورت ہوگی ان کو سیکورٹی بھی فراہم کی جائے گی۔ تو ہماری الحمدللہ یہ ضلعی انتظامیہ تمام ضلعوں سے منفرد، علماء کا بھی ہمیشہ رابطہ رہتا ہے اور تعاون رہتا ہے، اور ان کا بھی ماشاءاللہ علماء کے ساتھ بھرپور تعاون ہوتا ہے۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جو بات رابطے سے ہوتی ہے وہ ضابطے سے نہیں ہوتی، ضابطہ اپنی جگہ پر لیکن رابطہ اپنی جگہ پر۔ تو میں آج اس پروگرام میں تشریف آوری پر جناب سی پی او صاحب اور ہمارے سی ٹی او صاحب جو ہمارے بہت ہی قریبی تعلق والے اور مہربان جناب علی اکبر شاہ صاحب تشریف لائے، میں ان کا ممنون ہوں۔ آپ تمام علماء کرام کی طرف سے اور حضرات سے میں عرض کر دوں کہ آج کا یہ اجلاس نمائندہ اجلاس ہے، شہر بھر کے تمام بڑے مدارس کے اہم علماء تشریف فرما ہیں، گجر خان سے بھی نمائندہ حضرات تشریف لائے ہیں، ٹیکسلا سے، واہ سے تشریف لائے ہیں، دیگر جو ہے وہ جگہوں سے بھی تشریف، پورے ضلع کی نمائندگی ہے، اور شہر بھر کے تمام بڑے مدارس جو ہیں ان کے محتمم حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو میں چونکہ وقت کم ہے درخواست کروں گا جناب احسن یونس صاحب سی پی او صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے چونکہ بعض مدارس کو تشویش ہے تو میں نے فہرست بنا لی ہے، جو اہم ذمہ دار ادارے ہیں ان کی فہرست میں پیش کر دوں گا، اور باقی بھی سلسلے میں انشاءاللہ مشاورت ہو جائے گی۔ تو آپ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اداروں کو سیکورٹی بھی فراہم ہوگی، اور باقی جیسے میں نے عرض کر دیا آپ خود بھی اپنی سیکورٹی کا اہتمام کریں، جہاں ہم اور چیزوں پر خرچ کرتے ہیں تو اپنی سیکورٹی پر بھی خرچ کریں۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب سی پی او صاحب احسن یونس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قاضی عبدالرشید صاحب،
تمام علماء کرام السلام علیکم. میں جناب قبلہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف آپ کو یہاں پہ بلایا، ساتھ میں مجھے بھی یہ موقع دیا کہ میں آپ سے بات کر سکوں. میں 3-4 چیزوں پہ آپ سے علیحدہ علیحدہ بات کروں گا. اگر بیچ میں یہ کیمرہ ہم کچھ دیر کے لیے بند کر دیں تو میں بڑا شکر گزار